السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل. اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ بھی اردو سے اٹالین سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے 10 ویری کامن اٹالین ایکسپریشنز. 10 ایسے کامن اٹالین ایکسپریشن جو کہ ڈیلی لائف میں بہت زیادہ، یہ اگر ان لفظوں کو آپ امپروو کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ یوز ہونے والے، کامنلی یوز ہونے والے یہ ایکسپریشن ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں. تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم بڑھتے ہیں پہلے ایکسپریشن کی طرف. پہلا جو ہمارا ایکسپریشن ہے وہ ہے نون می وا. جب آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی بھی کام جو آپ کا کرنے کا دل نہ ہو تو آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اٹالین لینگویج میں، تو ویسے تو کافی سارے طریقے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ایک یونیک طریقہ ہے. جب آپ کا کسی بھی چیز کا کرنے کا دل نہ ہو، فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار آج کھانا تم بناؤ اور آپ کا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹالین میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ کھانا آپ بناؤ اور آپ کا دل نہیں ہے، اور آپ کہیں گے نون می وا، ٹھیک ہے، نون می وا یعنی کہ میرا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی 2 ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایگزامپل ہے جی اوجی نون می وا، آج میرا دل نہیں ہے اندارے جانے کا السینما، سینما میں، ٹھیک ہے. آج میرا دل نہیں ہے سینما جانے کا، ٹھیک ہے. نون می وا کا مطلب ہے دل نہیں. جب آپ کا دل نہ ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں نون می وا یعنی کہ میرا دل نہیں ہے. دوسری ایگزامپل ہے نون می وا، میرا دل نہیں ہے دی کچینارے، یعنی کہ کچن میں کام کرنے کا، یعنی کچینارے مطلب ہانڈی روٹی. پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں جی ہانڈی روٹی بنانے کا دل نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے، کوکنگ کرنے کا دل نہیں ہے. نون می وا دی کچینارے، کوکنگ کرنے کا آج میرا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرے ایکسپریشن کی طرف چلتے ہیں. تو دوسرا ایکسپریشن جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی کافی زیادہ استعمال ہونے والا ایکسپریشن ہے، اور اس ایکسپریشن کو دیکھ لیتے ہیں جی. نے آنکھے پر سونیو، نے آنکھے پر سونیو. اس کا مطلب ہے جی خواب میں بھی نہیں، ٹھیک ہے. مطلب تم خواب میں بھی نہ سوچنا. جس طرح ہم پنجابی میں اکثر بات کرتے کرتے ہم سے کوئی پوچھے کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، یا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا میں، ٹھیک ہے، ہاں وچ بھی نہیں. اگر میں آپ کو بالکل ڈائریکٹلی سیدھا بتاؤں تاکہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے جا کے، تو اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ہاں وچ بھی نہیں، مطلب تو ہاں وچ بھی نہ سوچے. پنجابی میں ہم اس طرح اس کا مطلب لے سکتے نینکھے پر سونیو، ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. پینسی دی دارے، کیا تم سوچ رہے ہو دینے کی una seconda possibilità، دوسری جو ہے اس کو پاسبلٹی a روبرتا کو dopo quello che ha fatto al primo appuntamento. اس جملے میں وہ کہہ رہے کہ کیا تم دوسری دفعہ اس کو چانس دینے کی یا پاسبلٹی دینے کی روبرتا کو جو ہے وہ سوچ سکتے ہو، جو اس نے پہلی اپوائنٹمنٹ میں کیا اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ پہلی اپوائنٹمنٹ میں جو کچھ روبرتا نے کیا یا جس طرح اس نے مطلب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، کیا تم دوسری دفعہ اس کو اپرچونٹی دے سکتے ہو، اس کو پاسبلٹی دے سکتے ہو. تو وہ جو ہمیں کہتے ہیں ما نیانکھے پر سونیو، وہ کہتا ہے ہاں بچ بھی نہیں، ٹھیک ہے، خواب میں بھی نہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے نیانکھے پر سونیو یعنی کہ خواب میں نہیں. تیسری جو ہے ہم تیسرے ایکسپریشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو تیسرا ایکسپریشن جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے فارے اونا کاولاتا. اور اس کا جو ہم مطلب لے سکتے ہیں کہ فارے اونا کاولاتا کا مطلب لے سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلطی کرنا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا جس کی کوئی سینس ہی نہ بنتی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے جی فارے اونا کاولاتا، یعنی کہ اس کام کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی تھی جو تم نے کیا، تو تم نے ایک جو ہے یہ کام کیا، تو اس میں ہم یوز کریں گے فارے اونا کاولاتا. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اس کی ایگزامپل ہے جی ایری کلاؤڈیو، گزرے ہوئے کل، یعنی کہ جو گزر گیا ہے اس کل کی بات ہو رہی ہے. ایری کلاؤڈیو، کل کلاؤڈیو نے آمنداتو
भेजा un messaggio मैसेज alla sua ex, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, ठीक है। पर मैं affatto una cavolata, मेरी नज़र में उसने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। fare una cavolata का मतलब है ऐसा काम करना या ऐसी गलती करना, ऐसा एरर करना जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। तो वहाँ पे जब कोई ऐसा काम हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने जो है lui ha fatto una cavolata, यानी कि इस बंदे ने ऐसा काम किया जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, ठीक है। चौथे एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, in fretta e furia, ठीक है। in fretta e furia ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम जो है रैपिडली हो रहा हो, यानी कि बहुत फास्ट जो है, आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह अक्सर सिचुएशंस हमारे बन जाती है कि फैमिली में सब कहीं जाना होता है तो हम काफ़ी सारी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस सिचुएशन में हम बहुत जल्दी घर से निकलने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई चीज़ हम घर में भूल जाते हैं या कोई ना कोई काम करना घर में भूल जाते हैं और हम निकल पड़ते हैं, मतलब एट द लास्ट मोमेंट पे हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में कोई जब सिचुएशन जो है काफ़ी रैपिडली कोई काम हो रहा हो या काफ़ी फास्टली आप स्पीड से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप कह सकते हैं इन फ्रेता ए फूरिया, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। फेडरिका अफातो, फेडरिका ने किया, ले वलीज यानी कि उसने बैग, वलीजे कहते हैं ये बैग जो होते हैं, जो केस होते हैं, सूट केस होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फेडरिका ने जो है बैग पैक किए, इन फ्रेता ए फूरिया यानी कि बहुत स्पीड में उसने अपने बैग पैक किए, एड ए partita और उसने सफ़र का आगाज़ किया या वो चली गई, सेंसा सलूतारे नेसूनो, उसने सफ़र का आगाज़ किया, सेंसा सलूतारे नेसूनो, बगैर किसी को सलाम दुआ किए। इसको अगर हम पंजाबी में इसकी इजीली इसको देखें तो हम इसका ये तर्जमा कर सकते हैं जी, फेडरिका ने जो है उर्दू में, फेडरिका ने जो है वलीज जो है वो बैग जो है वो पैक किया स्पीड से, इतनी स्पीड से कि वो किसी को सलाम करना तक उसको याद नहीं रहा और वो चली गई, ठीक है। पांचवा एक्सप्रेशन है हमारे पास तांता रोबा, ठीक है। तांता रोबा, इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है, तांता का मतलब होता है ज़्यादा, रोबा का मतलब होता है चीज़ें। लफ्ज़ी मतलब इसका है ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। इसको आप दो तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुआ वो काम, कोई काम हो करने के लिए, हुआ वो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो आप कह सकते हैं तांता रोबा। या जब आपको बॉस कोई काम दे तो आप कह सकते हैं जी ओह जी तांता रोबा, मतलब आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। इसकी दूसरी जगह पे जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तांता रोबा का मतलब आप वाव में भी ले सकते हैं कि बैलो के बोनो, ये चीज़ें आपने कहनी हो तब भी आप कह सकते हैं तांता रोबा, ठीक है। तब भी आप इन चीज़ों को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप कह सकते हैं वाव, ये वाव आप कहते हैं ना, ठीक है। तो वाव की जगह आप कह सकते हैं तांता रोबा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है, आई विस्तो quella फेरारी, क्या तुमने देखी वो फेरारी? तो उसने जो हमें कहा तांता रोबा, यानी कि वाव के बेलो के बेला, ठीक है। अगले हम छठे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और छठा एक्सप्रेशन हमारे पास है सेफ वॉरी। सेफ वॉरी अब तब यूज़ करते हैं जब कोई बंदा, पंजाबी में कहते हैं दिमाग बाहर हो गया, ठीक है। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं सेफ वॉरी, ठीक है, जब आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएं या कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, जिसका कोई रीज़न ही नहीं बनता, तो हम कह सकते हैं सेफ वॉरी, मतलब दिमाग से बाहर हो गए तुम या बाहर हो गए, ठीक है। इसकी एग्जांपल है andiamo a fare una passeggiata in montagna। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है andiamo a fare, चलते हैं करने, una passeggiata वॉक, in montagna माउंटेन्स पे,
چلتے ہیں ماؤنٹنس پہ واک کرنے کے لیے. تو اس کا دوست اس کو جواب دیتا ہے ما se fuori, بھائی تو دماغو باہر ہو گیا ہے. sta piovendo, باہر بارش ہو رہی ہے. diretto, diretto کہتے ہیں جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے. piovendo diretto کہتے ہیں جب بہت زیادہ زور و شور سے بارش چل رہی ہو. اس نے کہا زور و شور سے بارش چل رہی ہے. da questa mattina, صبح سے. وہ کہتے ہیں دماغ سے باہر ہو گیا اس ٹائم، مطلب اس ٹائم چلیں پہاڑوں پہ واک کرنے جبکہ صبح سے بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تب آپ استعمال کر سکتے ہیں سے فوری جب کوئی ایسی ریزن ہو یا مطلب کوئی ایسی بات کر دے اگلا بندہ کہ اس کی کوئی سینس ہی نہ بنتی ہو، تب آپ کہہ سکتے ہیں سے فوری. 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے acqua in bocca. جب ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات اب راز میں رکھے یا اپنے تک ہی رکھے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں acqua in bocca. ٹھیک ہے، acqua in bocca. یہ acqua in bocca کا لفظی مطلب ہے کہ منہ میں پانی رکھنا. ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے جب آپ کے منہ میں پانی ہوگا تو آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بول سکتے. یہ محاورتاً آپ استعمال کر سکتے ہیں اس جملے کو acqua in bocca. یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ اپنی بات کسی کو بتائیں اور آپ کہیں کہ یہ بات آگے کسی تک نہیں پہنچنی چاہیے، یہ بات راز میں رہنی چاہیے، تب آپ استعمال کر سکتے ہیں acqua in bocca. ٹھیک ہے، تب آپ یہ استعمال کریں گے. اوکے، تو اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جی questa cosa، یہ چیز یا یہ بات non devi saperla nessuno، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے. quindi acqua in bocca. ٹھیک ہے، اب تم نے مطلب اپنا منہ باندھ رکھنا ہے، یعنی کہ کسی کو یہ بات بتانی نہیں ہے، اپنے منہ پہ بس ٹیپ لگا لو. ٹھیک ہے، acqua in bocca. جب آپ ایسی بات کسی سے کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ کسی کو بتائیں نہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں acqua in bocca. اگلا ہے ہمارے پاس fare caso. fare caso کا مطلب ہے prestare attenzione. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کام توجہ سے بہت زیادہ دھیان سے کرنا. ٹھیک ہے، fare caso یعنی کہ بہت زیادہ توجہ دینا کسی کام پہ، کسی چیز پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی ایگزامپل hai fatto caso al nuovo taglio di capelli di Mattina. سوری، یہاں پہ Martina میں نے لکھنا تھا اور میں نے لکھ دیا Mattina. ٹھیک ہے، hai fatto caso al nuovo taglio di capelli di Martina. اس نے کہا کہ کیا تم نے دھیان سے Martina کے جو ہے بال کاٹے، جو اس کا نیا ڈیزائن بالوں کا بنایا. تو fatto caso یعنی کہ توجہ دینا، کسی کام پہ دھیان دینا. اگلی ہمارے پاس 9ویں ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپریشن ہے کہ macello. کہ macello کا مطلب ہے جب کوئی چیز آپ دیکھیں، جب آپ فار ایگزامپل آپ روم میں آتے ہیں، اپنے کمرے میں آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لاٹ آف چیزیں جو ہیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ macello. کہ macello کا مطلب ہے ڈس آرڈر. جب آپ کسی چیز کو ڈس آرڈر دیکھتے ہیں یا لاٹ آف چیزیں آپ اکٹھی دیکھ لیتے ہیں، تو ڈھیر ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ macello. یہاں پہ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ macello ragazzi. ٹھیک ہے، what a disorder، مطلب کتنا ڈس آرڈر ہے گائز. non pensavo، میں نے سوچا نہیں تھا کہ ci sarebbero state tante queste persone al cinema، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ سینما میں ہوں گے. کہ macello مطلب کیا ڈس آرڈر ہے مطلب. ٹھیک ہے، 10واں اور آخری ایکسپریشن ہے کہ figuraccia. کہ figuraccia آپ تب استعمال کر سکتے ہیں جب جو ہے اس صورت میں آپ کے figuraccia استعمال کرتے ہیں جب آپ کی figuraccia کا مطلب اگر ہم اردو میں لیں تو figuraccia کا مطلب ہوگا امیج. ٹھیک ہے، کہ figuraccia کیا امیج بنائی اپنی. ٹھیک ہے، یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کی بیڈ امیج آپ کی بنی ہو، کہ کسی کو اگر آپ کسی کو بولنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مطلب بیڈ امیج پہ آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی بری امیج اس کی سب کے سامنے آئے تو ایک دم سے آپ کہیں کہ figuraccia. ٹھیک ہے، il cameriere è caduto، ویٹر جو ہے وہ گرا davanti a tutti، سب کے سامنے nel suo primo giorno di lavoro. ٹھیک ہے،
ویٹر جو ہے وہ گرا ہے سب کے سامنے. اس دن جب اس کا کام پہ پہلا دن تھا, کام کے پہلے دن ویٹر سب کے سامنے گر گیا, ٹھیک ہے, یا جس طرح کوئی ویٹر پھسل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو گر گیا. تو اس کو جواب میں دوسرا بندہ کہہ رہا ہے پوویرو کے فگر اچھا, جس طرح پنجابی میں بیچارہ کی شکل رہ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کہ فگر اچھا, یعنی کہ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کی بیڈ امیج پہ یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے 10 موسٹ کامن اٹالین لینگویج میں استعمال ہونے والے ایکسپریشن جو آج ہم نے پڑھے. ہوپس آپ کو اچھے لگے ہوں گے. تو آپ کی کوئی اور بھی ریکویسٹ ہو, آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ یا کسی اسپیسیفک چیز پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کمنٹ کر دیا کریں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.